السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ایک زندگی عطا کی، اور پھر یہ فضل خاص بھی فرمایا کہ ہم کو اہل ایمان میں اور اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، صبح شام رات دن زندگی کے ہر شعبے حیات میں اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے ٹرمز کے حساب سے عمل کر رہے ہیں، اللہ کے ٹرمز پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو جتنا پسند ہے، ہم کو جتنا اچھا لگا، اتنا ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود بیان کیے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہم اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ 90%، 95% ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور ایک 5% ایک ڈھونگ کر رہے ہیں ہم لوگ، ڈھونگ ناٹک کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ایمان سے خارج کر دیا۔ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کی خواہشات نفس میری لاہوی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ ہماری جتنی بھی خواہشات نفس ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، اس کے تابع ہونی چاہیے۔ ہم خرید و فروخت کریں، زندگی گزاریں، عید منائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، خرید و فروخت کریں، عدالتوں میں جائیں، ایوانوں میں جائیں، شریعت کے تابع ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق آن دا ٹرمز آف آور وشز اینڈ ڈیزائرز ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے ڈیزائر کے مطابق، اللہ کی وش کے مطابق ہم لوگ زندگی نہیں گزار رہے، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک عظیم مہینے سے ہو کر اپنے آپ کو گزارا، اور اس کے بعد کی ہماری حالت دیکھیے کیا ہے۔ یہ خود بتاتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی خواہش کے مطابق نہیں،
اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ جس آدمی کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی خواہش نہیں ہے، یا اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے مطابق نہیں گزرتی، اس کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ کتنی ہی خوشی منا لو، میں نے روزے رکھے، تہجدیں پڑھی، قرآن پڑھے، لیکن رمضان کے بعد کی زندگی اگر ہماری اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، اپنی من کے مطابق چل رہی ہے، تو پھر جتنے بھی اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اپنی منصبی امت سے، جس امت کو اللہ نے منصب عطا کیا، اسے یہ مطالبہ ہے کہ اگر دین مغلوب ہو تو تم اس کے غلبے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ اس کے رسول کی خواہش۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ نے اسی خواہش کی تکمیل میں اپنی جانوں کو کھپایا۔ دین مغلوب ہے، اس کو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی خواہش ہے اور اللہ کے نبی کی زندگی کا نچوڑ ہے، اور اس پہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اسی دنیا میں مست مگن ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ رمضان جیسا عظیم مہینہ گزر گیا جس پہ تقوی کے حصول کی بہت سی کوششیں کی گئیں۔ فرائض تو کیا، نوافل کا بھی اہتمام کیا گیا، ذکر و فکر کا اہتمام کیا گیا، کتنی محنتیں کی گئیں، لیکن رمضان کے بعد ہمارا جو حال ہے وہ بتا رہا ہے کہ رمضان کی 1 مہینے کی ٹریننگ کو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ کچھ حاصل نہیں ہوا اس 1 مہینے کی ٹریننگ سے۔ ہفتے اعمال قرآن مجید کا ایک خاص موضوع ہے، اعمال کا ہفت ہونا۔ آدمی تو بڑا مطمئن رہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنے ایسے روزے رکھے، ایسے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اعمال کو نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، فارمیٹ کر دیتے ہیں۔ نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مثالوں کے طور پہ بیان کیا ہے۔ عام طور پہ سیدھی سادی بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے اعمال کس طرح ہفت ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ ہفتے اعمال کا تذکرہ ایک خاص معاملے میں ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اس میں 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک خصوصی پہلو اور ایک عام پہلو۔ آیت تو نازل ہوئی ہے ایک خصوصی موضوع پر، خصوصی مرحلے پر، لیکن اس کا امپلیکیشن عام ہوتا ہے۔ ویسے ہی ہفتے اعمال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خاص موضوع پر ہفتے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہم اس کو وسیع کریں تو اس میں عمومیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارے رمضان اور اس کے بعد کے اعمال کے لیے کتنی بہترین مثال ہے، حالانکہ موضوع انفاق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اس کے بعد مثال دی گئی
فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب وأصابہ وابل فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اللہ کے راستے میں پیسہ مال خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے دو طرح کے، ایک لوگوں کو بتا کے لوگوں کی دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرے خرچ کرنا تکلیف دے کر، احسان جتا کر۔ یہ دو اس کی مثال اللہ نے دی ہے، ایک تو تکلیف دے کر، احسان جتا کے۔ آج کل ہم جتنے بھی پیسے خاندان میں دیتے ہیں اس کے اوپر ایک بوجھ، جب بھی ملتا وہ آنکھیں جھکا کے رہتا، ہمیشہ احسان مند رہنا ہو۔ اگر کچھ بھی وہ اپنی آزادی کا استعمال کرے تو فوری ایک ٹوچن اس کو بول دیتے، دل خراش بات کہہ دیتے، زندگی بھر یاد رکھتا ہوں۔ ایسا مال خرچ کرنا یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے مارچ کرنا، اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ اور ہمارے رمضان کے اعمال کے بعد، رمضان کے بعد شوال میں جو ہوا ہے بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک چٹان ہے جس پہ ایک مٹی کی پرت جمی ہوئی ہے، لیکن اچانک تیز بارش آ گئی، مٹی بہہ گئی، چٹان بچ گئی، صاف ستھری چٹان۔ اپنے اعمال کے ذریعے سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے رمضان میں ہم نے جتنے اعمال کیے، جتنے کیے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، تراویح پڑھی، اور جو ہے تہجد پڑھی، یہاں تک کہ اعتکاف کیا، یہ چٹان پہ ایک مٹی کی پرت جمائی ہم نے، ایک چٹان پہ ایک مٹی کی پرت جما دی۔ جو ہی عید کے دن زبردست بارش ہوئی، یہ مٹی بہہ گئی، اور میاں بھائی جیسے تھے بس ویسے رہ گئے۔ چٹان صاف ستھری، جو مٹی ہم نے رمضان میں جمائی تھی، دینداری کی، پرہیزگاری کی، نمازوں کی، تلاوت کی، اللہ کے تقوی کے حاصل کرنے کی جو مٹی ہم نے جمائی تھی، آرٹیفیشل مٹی ہم نے جمائی تھی، وہ شوال کی ایک بارش، شیطان کے رہا ہوتے ہی بارش ہو گئی، وہ پوری مٹی بہہ گئی۔ اور رمضان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رمضان کی پوری محنتوں کا اسے کوئی حاصل نہیں ہوا۔ ظالم یہ وہ ہے جو رمضان کے بعد مسجدوں سے اپنے ناطے کو توڑ لیا، قرآن سے دور ہو گیا، دنیا کی زندگی میں مست مگن ہو گیا، اسے معلوم تک بھی نہیں کہ اس نے رمضان کیسے گزارا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے اللہ سمجھاتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ایسے عمل مت کرو کہ ایک ریت پہ، ایک چٹان پہ مٹی جیسی جمائی جاتی ہے ویسے عمل مت کرو۔ اپنی زندگی میں پرماننسی پیدا کرو، ہمیشگی پیدا کرو، اعمال میں ہمیشگی ہونی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے موقع پہ، ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، وہ بھی انفاق کے سلسلے کی آیت ہے، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ یہاں پہ بھی جو لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، صرف دنیا، ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال دی گئی۔ ان کی مثال ایسی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بہترین کھیت ہے، اس کے اوپر ایک ہوا چلی، ہوا کے اندر پالا ہے، سردی ہے، شبنم، ٹھنڈی شبنم موجود ہے۔ کسان اچھی طرح جانتا ہے جب کھیت پک کر تیار ہو جاتا ہے، اگر اس کے اوپر شبنم گر جائے، اس کے اوپر ٹھنڈک گر جائے تو پورا کھیت تباہ ہو جاتا ہے۔ پوری کھیتی تیار ہے، اور اس کھیتی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہوا چلی جس کے اندر پالا یعنی ٹھنڈ موجود ہے، سردی موجود ہے، جس کی وجہ سے اس کی پوری کھیتی برباد ہو گئی۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، یہ ان لوگوں کی کھیتی ہے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، گناہوں کی زندگی اختیار کی، اس لیے ان کی بنائی ہوئی جو کھیتی ہے وہ اچانک تباہ و تاراج ہو گئی، فاہلکت، برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے ہیں۔ رمضان میں کتنی بہترین کھیتی ہم نے بنائی ہے، آپ سوچیں، تصور کریں کہ پہلی رمضان سے لے کے 30 رمضان تک پرہیزگاری کی، تقوی کی کتنی بہترین کھیتی، اور عید کے چاند دیکھنے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری زندگی کس طرف چل نکلی۔ ہم تو داستانیں سنا رہے ہیں کہ ہمارے رمضان میں ایسے روزے رہے، ایسے رہے، ویسے رہے، لیکن رمضان کے بعد کیا تمہاری اس کھیتی پر وہ ہوا چلی جس میں ٹھنڈ ہے، پالا ہے، جس نے ہر چیز تباہ کر دی؟ کہ رمضان کے بعد بھی تمہارا تعلق مساجد کے ساتھ ویسے ہی ہے، کہ قرآن مجید کے ساتھ ویسے ہی ہے، کہ رمضان کے بعد بھی تم ویسے ہی نیکیوں میں تیزگامی دکھا رہے ہو؟ تو جو کھیتی ہم نے رمضان میں بنائی، تقویٰ و پرہیزگاری کی، اس پہ ایسی ہوا چلی جس نے اس کھیتی کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ظالم تم نے مساجد سے ناطہ توڑ لیا، تم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا، تم نے نیکیوں کو پیٹھ دکھائی۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، تم نے خود ظلم کیا ہے۔ کیسا اچھا سمجھا رہا ہے، دیکھیے، ایک جاہل سے جاہل آدمی کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو تم جو نیکیاں کر رہے ہو کہیں اس طرح برباد نہ ہو جائیں۔ نیکیاں اگر رک جائیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نیکیاں آخری سانس تک چلتی رہنی چاہیے۔ نیکیوں کی لڑی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ ٹوٹی ہوئی رسیاں نہیں، نیکیوں کی ایک لڑی جو آخری سانس تک چلتی رہے۔ ایک اور بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں دی، یہ بھی کسی دوسرے ضمن میں کہی گئی۔ جو لوگ عہد و پیمان کرتے ہیں اس کی اہمیت کی بنیاد پر، لیکن رمضان کے معاملے میں کتنی فٹ ہو رہی ہے، دیکھیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، لوگو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس نے سوت کاتا۔ سوت کاٹنے کا کیا ہے؟ موجودہ زمانے کے نوجوان نہیں جانتے۔ سوت کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روئی ہوتی ہے، روئی کے اندر بیج ہوتے ہیں، وہ بیج کو نکالنے کے بعد روئی کو تاگے میں تبدیل کرنا، اس کو سوت کاٹنا بولتے ہیں۔ بہت محنت کا کام ہے۔ آج بڑی بڑی مشینیں یہ کام کرتی ہیں۔ یہ مشینوں کے ایجاد ہونے سے پہلے لوگ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتے تھے، جسے سوت کاٹنا کہتے ہیں۔ ہندوستان کا تحریک آزادی کا قائد گاندھی، اس نے باہر کے چیزوں کا بہشکار کیا تو اس نے یہی کہا، سوت کاٹنا شروع کر دیا۔ بولے تمہارے مشین کے کپڑے ہم نہیں پہنیں گے، سوت کاٹیں گے اور کپڑے بنا کے پہنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا
جس نے بڑی محنت و مشقت کے بعد روئی کو تاگے میں تبدیل کیا، جب تاگا بن گیا تو شام میں اس تاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں کچھ مفسرین ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ مکے میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا، دن بھر محنت کر کے سود کاٹتی، شام ہوتے ہی وہ کاٹ دیتی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ مکے والوں کو معلوم تھا اس عورت کے بارے میں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بوڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت کر کے سود کاٹا اور جو ہی شام ہوئی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ 1 مہینے کی محنت، پہلی شوال کو ہم نے اس تقوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، کاٹ کے پھینک دیا۔ کیا مسجد، کیا قرآن، کیا دین، کیا پرہیزگاری، کیا تقوی، میرے کاروبار، میری دنیا، میری بیوی، میرے بچے، پوری توجہ اس طرف ہو گئی۔ جو ہی رمضان ختم ہوا، رمضان کے جو تقوی کا دھاگا ہے اس کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کتنی مثالیں بہترین اللہ دیتے ہیں کہ لوگوں سمجھو، زندگی کی اصل کو سمجھو۔ یہ مطلب بندگی تمہارے اپنے ٹرمز پہ نہیں، بندگی میرے ٹرمز پہ ہونی چاہیے۔ تم اپنے ٹرم سے بندگی کرو گے تو صرف رمضان، شب معراج اور شب برات کی بندگی کرو گے۔ نہیں، میرے پاس یہ مقبول نہیں ہے، میرے پاس تو آخری سانس تک بندگی ہونی چاہیے۔ تم نے رمضان کا بہترین روزہ رکھے اور مطمئن اور آسودہ بھی ہو، میرے پاس قبول نہیں ہے، تمہارے نام اعمال ثابت ہو جائیں گے۔ زندگی میرے ٹرم سے جیو۔ میں نے قرآن میں بتا دیا ہے میرے ٹرمز کیا ہے، میرے نبی نے اپنی زندگی کے ذریعے سے بتا دیا ہے، اس کے حساب سے زندگی جیو۔ اگر کہیں اسلام مغلوب ہے اس کے غلبے کی کوشش کرو، اگر اس کی غلبے کا عمل تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم نے اپنی منصبی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول کو منہ نہیں دکھا سکو گے آخرت میں۔ آخری مثال ہفتے اعمال کی اتنی بہترین مثال ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَعِيسَارٌ فِيهَا فَأَصَابَهَا عِيسَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ فَأَصَابَهَا عِيسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَكُمْ جَنَّةٌ یعنی کیا تم کو پسند ہے کہ تمہارے پاس ایک باغ ہو؟ اس کے بعد آخری آیت کے آخر میں اور وہ باغ اچانک آگ سے جھلس کے رہ جائے، ختم ہو جائے۔ آگ ایک بہترین باغ ہے تمہارے پاس اور آیت کے حصے میں ہے فَأَصَابَهَا عِيسَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، ایک زبردست ہوا چلی، اس کے اندر آگ کا بگولا ہے جس نے پورے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ کیا تم کو پسند ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا باغ ہو اور وہ جل جائے؟ اور باغ کی ڈیٹیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں کھجور ہیں، انگور ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں اور ہر طرح کے میوے ہیں اس میں، اور آدمی کی پوزیشن کیسی ہے؟ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، بوڑھا ہو گیا ہے، 70 75 80 سال کا ہو گیا ہے۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بھی، بڑھاپے کے بچے ہیں، 5 6 8 سال کے بچے ہیں، اور پورے بچوں کی زندگی اس باغ پہ ڈیپینڈ ہے، اس کی پوری زندگی باغ پہ ڈیپینڈ ہے۔
اچانک باغ جل جائے کیا حال ہوگا؟ پھر کوئی باغ لگا نہیں سکتے اس لیے کہ بوڑھا ہے، مر جائے گا، بچے چھوٹے ہیں، ان کے مستقبل کا کیا؟ رمضان میں ہم نے جو باغ بنایا اس میں آگ لگ گئی شوال میں، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، پھر سے باغ بنائیں، پھر سے باغ کو جو ہے تیار کیا جائے، اس کا موقع ملے یا نہ ملے۔ رمضان سے لے کے اب تک ہم نے 4 جنازوں میں شرکت کی ہے۔ کتنے؟ 10 دن کے اندر 4 جنازے ہیں۔ اس رمضان میں جو ہم نے حاصل کیا اور اتنا بہترین باغ بنا جس میں اعتکاف کا پھل ہے، جس میں تلاوت قرآن کا پھل ہے، جس میں نوافل کا پھل ہے، جس میں تراویح کا پھل ہے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے محفلوں کا پھل ہے، لیکن جو ہی شوال آئی ہم نے تمام کو بند کر کے اس باغ میں آگ لگا دی۔ کتنے بہترین مثال دے رہے ہیں۔ اب اگلا رمضان آئے یا نہ آئے، ہم کو ملے یا نہ ملے، آپ اندازہ لگائیے پھر کیسے وہ تلاوتوں کے پھل باغ لگائیں گے، کیسے جو ہے تہجد و نوافل کے باغ لگائیں گے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ ہفتے اعمال کے 4 مثالیں تھیں قرآن مجید میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور وہ کیا اعمال ہیں جس کی وجہ سے اعمال ہفت ہو جاتے ہیں۔ 8 کا تذکرہ ہے، شاید میں 4 یا 5 جتنے بھی ہیں آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ میں شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ تم حج کرو، عمرہ کرو، نمازیں پڑھو، اگر تم شرک کر دو گے تو تمہارے ہارڈ ڈسک ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ نماز کو آ رہے ہیں، تعویذ لگا کے آ رہے ہیں، ہاتھ پیر میں دھاگے لگا کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نماز پڑھو گے لیکن تمہارے نام اعمال سے ہٹا دی جائے گی، اس لیے کہ تم دھاگوں پہ یقین رکھتے ہو، میری قدرت پہ یقین نہیں رکھتے، تم تعویذوں پہ یقین رکھتے ہو، میری قدرت پہ یقین نہیں رکھتے، دکان لگا رہے ہو برکت کے لیے، کیا کیا لگا رہے ہو، مجھ پہ یقین نہیں ہے تم کو، تمہاری دکانیں بند ہو جائیں گی اگر تم شرک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ لو اشرکوا، اگر وہ لوگ انہوں نے شرک کیا، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے نامہ اعمال سے ان کے پورے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا۔ صرف کیا کیا؟ شرک، نمازیں، حج کو بھی جا کے آ گئے، زندگی نیکیوں میں گزاری، لیکن کیا کیا؟ شرک۔ زندگی کی ہر تکلیف کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا، کسی اور کے پاس نہیں پیش کرنا۔ بیماری ہے، بیماری کو مالک میں بیمار ہو گیا ہوں تو شفا دینے والا ہے، مالک میری بچی کی شادی تو کروانے والا ہے، میری بیٹی آپ کی بندی میرے مولا، شادی نہیں ہو رہی کروا دیجئے، مالک میرے بچے گندے ہیں انہیں ہدایت دیجئے۔ دنیا کے کسی دربار میں، کسی آستانے پہ اگر ان مسائل کے لیے جاؤ گے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام نام اعمال کو حبط کر دیں گے۔ بچے، مالک بچے آپ دینے والے ہیں، کائنات کی آپ نے تخلیق کی ہے، انسانی نسل کو آپ چلا رہے ہیں میرے مولا، میری نسل کو کیوں بند کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی اولاد دیجئے، اللہ سے مانگیے۔ پورا رمضان
اتنی بہترین عبادتیں اور شرک کا ایک عمل، نام اعمال حبط۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کے نبی کو کہا، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھی وحی کی ہے، اگر تم لوگوں نے شرک کی تمہارے تمام نام اعمال حبط ہو جائیں گے، تمام نام اعمال حبط ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ تو شرک اگر آدمی کرے گا تو اس کے نام اعمال حبط ہو جائیں گے۔ اس لیے توحید پہ جمے رہنا، کتنی ہی مشکل آ جائے، کتنی ہی پریشانی آ جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، تنازعات ہو جائیں، ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ نکلنے کی کوئی صورت نہ دکھائے، پھر بھی اللہ ہی سے مانگنا، اسی کی رسی کو پکڑنا، یہ توحید ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو چلانا، نام اعمال حبط۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، بات کو جس طرح تم آپس میں اونچی آواز میں بات کرتے ہو، نبی کے مقابلے میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر تم یہ کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا، شعور تک نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی اگر موجود ہوتے تو ہماری آواز بلند ہو جائے تو ہمارے اعمال حبط ہو جائیں گے، لیکن اب تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی ارشادات کے مقابلے میں اپنی خواہش کو فوقیت دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، مطلب آپ کی آواز کو دبا رہا ہے، اپنی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات کہہ دی، بولے نہیں میری خواہش چلے گی، مطلب نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کیا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اس آیت میں کہا گیا کہ مومن مرد اور مومن عورت کا اختیاری نہیں ہے، جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں اس معاملے میں مومن مرد اور عورت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، نو آپشن۔ ایمان یہ ہے، نہیں بولے ہوں گا بھائی 1400 سال پہلی بات آج چلتی کیا گیا۔ اس نے اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز پہ بلند، یہ عام رجحان ہے بھئی، یہ ترقی یافتہ دور ہے، اللہ کے دور، اللہ کے نبی کی بات سر آنکھوں پر، لیکن 1400 سال پہلے والی بات آج چلتی کیا۔ آج اگر شادی کو جو ہے بالکل کم خرچے پہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، آج کے دور میں چلتا کیا گیا؟ اس کا حج گیا، روزہ گیا، زکوٰۃ گئی، سب گئی، اس لیے کہ اس نے اپنی خواہش کو اللہ کے نبی کی بات پہ بلند کر دیا، دبا دیا آپ کی بات کو۔ پورے شادی خانے حجوں کو حبط کر رہے ہیں، رمضانوں کو حبط کر رہے ہیں، تہجدوں کو حبط کر رہے ہیں۔ دیکھیے جتنی جو ہے شادی خانے ہیں شریعت کے مقابلے میں چل رہی ہیں، شریعت کے مطابق نہیں چل رہے ہیں۔ ہم بڑے بہترین انداز میں جا کے کھا کے، واہ کیا کھانا کھلایا آپ نے، ارے بڑا مزیدار ہے، کون باورچی ہے، پورا ڈیٹیل بھی لے لے رہے ہیں۔ ماتھے پہ شکن تک نہیں ہے کہ یہاں پہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا جنازہ نکلا ہے، اس جنازے میں ہم شریک ہو رہے ہیں، یہ تصور نہیں ہے ہم کو۔ زندگی کے ہر مرحلے میں وہی بات چل رہی ہے جو ہم اور ہماری بیوی بچے طے کریں، اللہ اور اس کے نبی کی شریعت نہیں چل رہی ہے۔ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، سحریاں بھی ہو رہے ہیں، گھر میں کیا افطار کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی شریعت مغلوب ہو جائے گھر میں اور لوگوں کی خواہشات چلنے لگے، کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ حبط ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم کو شعور تک بھی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، ایک اور وجہ حبط اعمال کے سلسلے کی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کوئی دنیا کی زندگی اور زینت چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اس کے اعمال کی بھرپور جزا دنیا ہی میں دیتے ہیں، وہم فیہا لا یبخسون، ذرا کمی نہیں کریں گے۔ رمضان تم نے رکھا، لے لو، دنیا میں کیا ہونا لے لو، کار لے لو، تہجد پڑھی، کیا چاہیے، گھر لے لو، حج کو گئے، کیا چاہیے، بہترین کاروبار لے لو، وَهُمْ لَا يُبْخَسُونَ، کوئی ذرا کمی نہیں ملے گی، اس لیے کہ تم چاہتے ہو صرف دنیا اور اس کی زینت۔ تم کو کہاں فکر ہے اللہ کا دین مغلوب ہے، اللہ کی شریعت مغلوب ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تم دنیا چاہتے ہو، دنیا کی زینت چاہتے ہو، لے لو دنیا ہی میں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما کانوا یعملون۔ آخرت میں ایسے شخص کے لیے جو صرف دنیا اور اس کی زینت چاہتا ہے، کچھ نہیں ملے گا سوائے آگ کے، الا النار وحبط ما صنعوا، دنیا میں اس نے جتنے کام کیے ہیں، جتنے نیکیاں اس نے کیے، تمام حبط ہو جائیں گے، وباطل ما کانوا یعملون، اور جتنے عمل اس نے کیے تمام کے تمام باطل، روزے باطل، تہجدیں باطل، قرآن کی تلاوت باطل، اس لیے کہ پورا زندگی کا رخ دنیا، اس کی زینت، زندگیاں گزر گئیں، دین کے غلبے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگا، ایک لمحہ۔ اللہ اگر پوچھ لے، جس ملک میں تو تھا میرا دین وہاں پہ مغلوب تھا، پوری زندگی سے ایک لمحہ نکال کے بتا کہ تو نے اس کے لیے غلبے کا کام کیا، نہیں ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا رخ دنیا ہے، دنیا کی زینت ہے، ہم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو سجانا چاہتے ہیں، ہمارے ان اعمال کے ذریعے سے آخرت نہیں چاہتے۔ تو جو کوئی دنیا چاہتا ہے، دنیا ہی کی زینت ہی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اس نے جو بھی نیکیاں کی ہیں اس کو حبط کر دیں گے، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی نیکیاں اس نے کی وہ حبط ہو جائیں گے۔ اب آخر میں لائف سٹائل کی وجہ سے اعمال حبط ہو جاتے۔ ہمارا لائف سٹائل کیا ہے دیکھیے، لائف سٹائل کے صحابہ کی لائف سٹائل کے حساب سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے چوکھٹے کے مطابق ہے ہمارا لائف سٹائل، یا ہمارا لائف سٹائل مغرب سے آئے ہوئے نظریات کے مطابق چل رہا ہے۔ لائف سے نمازیں تو ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں،
دنیا کی ہر قوم اپنی طرح سے عبادتیں پوجا پاٹ کر رہی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن لائف سٹائل کیسا ہے؟ لائف سٹائل یہ بتا رہا ہے کہ دین کے لیے جان دینا ہے، دین کے لیے سب کچھ نثار کرنا ہے۔ یہ لائف سٹائل ہے جیسے صحابہ کا لائف سٹائل تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ بات پڑھ کے ایک دفعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خطبے کے بعد بیٹھ کر عیدگاہ سے یا مسجد نبوی سے جہادی دستوں کو روانہ کرتے تھے، دستوں کو روانہ کرتے تھے عید کے دن۔ یہ تصور ہے ہمارے پاس؟ یہاں تو گھر جانا، عید ملنا، شیر خورمے، سونا، اس لیے کہ رات بھر جاگے ہوئے ہیں، بچے، عیدیاں، کئی دن کی خوشیاں۔ وہاں نماز کے بعد، خطبے کے فوری بعد، صحابہ دیکھیں یہ 20 جتھے ہے، آپ اس طرف چلے جاؤ، آپ اس مہم پہ چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی عید کے دن، عین عید کے موقع پہ، پریکٹیکل دین ہے، یہ کھا پی کے سونے کا دن نہیں ہے کہ کچھ نمازیں پڑھ لیے، کھا پی لیے، مست، یہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو دین دیا، اٹس اے پریکٹیکل، یہ غالب رہے گا تو یہ دین بچا رہے گا، یہ مغلوب ہو جائے گا تو دین بچا نہیں رہے گا۔ ہماری لائف سٹائل کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ یہ لائف سٹائل جس کی ہوگی، ہم ان کے تمام نام اعمال کو حفظ کر دیں گے۔ کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ تمہاری بھی مثال ایسی جیسے تم سے پہلے کی طرح کے لوگ تھے، وہ بھی تمہارے ویسے ہی تھے، وہ تم سے زیادہ تھے قوت میں، اور مال اور اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم۔ انہوں نے اپنی زندگی کے مزے لوٹ لیے، اور تم بھی اپنی زندگی کے مزے لوٹ رہے ہو جس طرح تمہارے پہلے کے لوگوں نے زندگی کے مزے لوٹے۔ کھاؤ پیو موج مستی کرو، انہوں نے بھی کیا اور تم بھی وہی کر رہے ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ۔ پہلے جس طرح مزے لوٹتے تھے، سملر وے آف لائف تمہاری ہے، تم بھی زندگی سے مزے لینے کے لیے گزار رہے ہو۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي قَاذُوا، جس طرح تم خوش گپیاں کرتے ہو وہ لوگ بھی خوش گپیاں کرتے تھے۔ دو صحابہ ملے، کیا پھلجڑیاں ہیں، واہ واہ کیا وقت گزر رہا ہے، کیا وقت گزر رہا ہے، بہترین۔ دوست کو بلاؤ، مزے کی باتیں کرتے ہیں، خوش گپیاں ہونی چاہیے۔ 24 گھنٹے میں کتنا وقت خوش گپیوں میں ہم گزارتے ہیں۔ وَقُضْتُمْ كَالَّذِي قَاذُوا، پہلے والے بھی خوش گپیوں میں گزارتے تھے، اب تم گزارتے ہو۔ پہلے تو دوست ملتے تھے تو خوش گپیاں ہوتی تھیں، اب تو آن لائن چیٹنگ میں خوش گپیاں ہو رہے ہیں، راتیں گزر جا رہی ہیں۔ یہ تمہارا لائف سٹائل ہے بولے، تم زندگی کو صرف مزے کے اٹھانے کے لیے گزار رہے ہو، کھانے پینے کے مزے، صحبتوں کے مزے، اور کچھ کام و دہن کے مزوں کے سوا کوئی زندگی تمہاری نہیں ہے۔ ذری ہلکی سی تکلیف تم برداشت نہیں کرنا چاہتے ہو اسلام کے لیے، بس مزے ہی مزے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ ایسی لائف سٹائل اگر ہے، تمام نامہ اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو جائیں گے، دنیا و آخرت۔ اولئک حبطت، پورے کے پورے حبط ہو جائیں گے، اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت پورے اعمال۔ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ لائف سٹائل چینج ہونا ہے۔ رمضان لائف سٹائل چینج کرنے کے لیے آیا ہے۔
رمضان اس لیے آتا ہے کہ لائف سٹائل صحابہ کی لائف سٹائل سے میچ ہونا، اللہ کے نبی کی لائف سٹائل سے میچ ہونا۔ ہم رمضان کو کیا بنا کے رکھ دیا ہے؟ ہماری رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ ہماری لائف سٹائلز کیا ہے؟ ارے بڑے اطمینان نے پورے 30 روزے رکھا بھائی، واہ واہ، اس میں 1-2 بن سحری کے بھی رہے لیکن چھوڑا نہیں بھائی، بڑا اطمینان ہے۔ لائف سٹائل کیا ہے؟ اللہ بولے تیری لائف سٹائل یہ ہے حبت۔ میں اپنی دل سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ حضرت گرامی آخری ایک بات حدیث کے مطابق حبط اعمال کی، حالانکہ ایک اور حدیث بھی اور 2 آیتیں ہیں چھوڑ کر، صرف ایک بات حدیث کی آپ سے، اس لیے کہ وہ ایک ایسا مرض آ گیا ہے، ہر آدمی بیٹھے بیٹھے اس مرض میں مبتلا ہے، کیا نمازی کیا حاجی، پورے مسلمان اسی مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ رخ دنیا کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ مرض آ گیا ہے۔ رخ اگر آخرت کی طرف ہو تو وہ مرض نہیں آتا، وہ مرض ہے حسد کا مرض۔ حسد، دل میں حسد، کوئی ترقی کر رہا حسد، کسی کو شہرت مل گئی حسد، ایک ہی ماں کے پیٹ میں پیدا ہوئے 2 بھائی ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آگ، ابھی سلنڈر ختم ہو گیا، لکڑی لائیے تو پتہ چلے گا سوکھی لکڑی کیسے ہوگی، آنن فانن میں لکڑی جل جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گی۔ تم نے روزے رکھے، دل میں حسد ہے، روزے حبط، ختم۔ تم نے قرآن پڑھا، دل میں حسد ہے، تمہارا قرآن وہ ختم۔ آج ہر سینے میں ایک حسد ہے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ خاندان حسدوں کی بنیاد پہ ترتیب پا رہے ہیں، خاندانوں کے درمیان دیواریں اٹھ رہی ہیں، لوگ کئی دنوں تک ملاقات اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں، ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویاں بھی ہو رہے ہیں، تہجد بھی ہو رہے ہیں، دل میں حسد کی آگ جل رہی ہے۔ نہ ہی دنیا داری میں دنیا داری میں بلکہ دینداروں میں بھی یہ حسد بہت بڑھ گئی ہے۔ علماء کا حسد تو بے مثال ہوتا ہے۔ العلم والعلماء ایک کتاب ہے، حافظ عبد البر، انہوں نے اس میں واضح طور پہ 4 صفحات پہ لکھا ہے کہ علماء کا آپس میں جو حسد ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی یہ چند باتیں تھیں اس موقع پہ، چونکہ رمضان ختم ہو کے 1 ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں۔ رمضان کے بعد کی زندگی ہماری کیسی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق چل رہی ہے یا کسی اور طریقے پہ چل رہی ہے؟ ذرا ہم سوچیں۔ آج دنیا میں اور خاص طور سے جس ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں، اسلام مغلوب ہے، اور ہم اس کے غلبے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ روزے کیوں ہیں؟ خالی روزے رکھ کے خاموش بیٹھ جانے کے لیے ہیں، یا اس کے ذریعے سے ہم کو کچھ حاصل کرنا ہے، اپنی شخصیت کے ارتقاء، جس کے ذریعے سے دین اسلام کے غلبے کی ہم کوششیں لگائیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت